قصوں میں سے بہترین قصہ سنا رہے ہیں۔ زندگی کے تمام مراحل میں سے یوسف علیہ السلام کو میرے اللہ نے گزارا ہے۔ کیا وہ حسن و جمال ہوگا جو میرا اللہ خود بیان کرتا ہے کہ یوسف کو میں نے آدھا حسن، پوری کائنات کے حسن کو اگر تقسیم کیا جائے تو آدھا حسن یوسف علیہ السلام کو دیا تھا۔ چھوٹے بچے تھے، اس کے اوپر انہوں نے یہ پلاننگ کی، انہوں نے یہ اسکیم لڑائی کہ یوسف کو یہاں سے لے جاتے ہیں اور اس کو قتل کر دیتے ہیں۔ تو وہ ایسے دل میں سختی تھی اس وقت ان کے بھائیوں کی کہ وہ بڑی موٹی لکڑی لے کر وہ یوسف کے ہاتھ پہ مار رہے تاکہ وہ ایک ہاتھ چھوٹا پھر دوسرا ہاتھ چھوٹا اور یوسف علیہ السلام کنویں میں گرے ہیں۔ انہوں نے بچوں کو کچھ نہیں کہا، صرف یہ کہا کہ یہ کوئی شیطانی چکر ہے، تمہیں تمہارے نفسوں نے گھیر لیا ہوگا۔ جب انہوں نے کہا نہیں حقیقت میں ایسے ہوا ہے تو انہوں نے کہا کہ یوسف کا غم میرے ساتھ رہے گا، فصبر جمیل، میں اللہ سے خوبصورت صبر کی فریاد کرتا ہوں۔ خوبصورت صبر کس کو مفسرین نے لکھا ہے، کہتے ہیں کہ جس پہ نہ آہ ہو، جس پہ نہ کوئی گلہ ہو، جس پہ نہ کوئی تانا ہو، صبر ہو ایسا کہ ضبط ہو جائے، ہر چیز پی جائے، اس کو صبر جمیل کہتے ہیں۔ آج آپ کے سامنے بہت ہی شاندار قصہ بیان کرنا ہے جس کو میرے اللہ نے کہا ہے نحن نقص علیک احسن القصص، کہ ہم آپ کو قصوں میں سے بہترین قصہ سنا رہے ہیں، بہترین قصہ سنا رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو میرے رب نے کہا ہے اور اللہ قصہ سناتا ہے۔ سورۃ یوسف پورے قرآن میں پورا قصہ میرے اللہ نے ایک ہی صورت میں اتار دیا ہے۔ اتنا خوبصورت قصہ ہے، اتنا خوبصورت قصہ ہے کہ اللہ خود کہتا ہے کہ احسن القصص، قصوں میں سے بہترین قصہ ہم آپ کو سنا رہے ہیں۔ زندگی کے تمام مراحل میں سے یوسف علیہ السلام کو میرے اللہ نے گزارا ہے، بچپن سے لے کر اور بڑھاپے تک۔ زندگی کے تمام مراحل جو انسان زندگی فیس کرتا ہے ان میں سے اللہ نے یوسف علیہ السلام کو گزارا ہے، اس لیے بھی میرا اللہ اس کو احسن القصص کہہ رہا ہے۔ اس سے پہلے ہم آپ کو بتا چکے ہیں یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے جو والد ہیں ان کی دو بیویاں تھیں، دونوں بہنیں تھیں، ایک ایلا اور دوسری راحیل۔ ایلا میں سے 10 بیٹے تھے جو کہ رویبیل اور یہودا اور شمعون اور مختلف اور نام بھی تاریخ میں موجود ہیں، اور راحیل میں سے یعقوب علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، یوسف علیہ السلام اور بنیامین۔ تو یعقوب علیہ السلام کو اپنے بیٹے یوسف سے بہت محبت تھی، سب سے زیادہ محبت تھی۔ اللہ نے اس محبت کو ان کے دل میں ڈالا تھا، اور ایک قصہ میرا رب سنا رہا ہے، یوسف علیہ السلام کو انتہائی خوبصورت پیدا کیا، ایسا حسن، مثالی حسن دیا ہے کہ اس سے پہلے اور اس کے بعد آج تک اللہ نے کسی کو عطا نہیں کیا۔ یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال مشہور ہے اور ساری دنیا حسن یوسف کے نام سے اس کو یاد کرتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں یوسف پر سے میرا گزر ہوا، معراج پہ جاتے ہوئے یوسف پر سے گزر ہوا تو میں نے اس کو دیکھا کہ اللہ نے نصف حسن یوسف کو عطا کیا تھا، پوری کائنات کا نصف حسن اللہ نے یوسف علیہ السلام کو عطا کیا تھا۔ تو کیا خوبصورتی ہوگی، کیا وہ حسن و جمال ہوگا جو میرا اللہ خود بیان کرتا ہے کہ یوسف کو میں نے آدھا حسن،
پوری کائنات کے حسن کو اگر تقسیم کیا جائے تو آدھا حسن یوسف علیہ السلام کو دیا تھا۔ چھوٹے بچے تھے، 7 سال کی عمر میں والد یعقوب علیہ السلام کے ساتھ سو رہے تھے۔ ایک رات انہوں نے خواب دیکھا ہے، اور خواب میں کیا دیکھتے ہیں؟ اپنے باپ کو جب وہ خواب دیکھا تو گھبرا کے اٹھے۔ جب اٹھے تو والد نے پوچھا کیا ہوا ہے؟ تو کہنے لگے ابا جان میں نے ایک خواب دیکھا ہے، یا ابتی انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، میں نے 11 ستاروں کو اور سورج اور چاند کو اپنے سامنے سجدہ کرتے دیکھا ہے۔ اور وہ گھبرا گئے، اٹھے۔ باپ نبی تھے، یعقوب علیہ السلام خواب کو سن کے سمجھ گئے کہ اس بچے کو اللہ بڑی عزت دینے والا ہے۔ تو کہنے لگے میرے بچے لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اپنے بھائیوں کو یہ خواب مت سنانا، کیونکہ تیرے اس خواب کو سن کے ہو سکتا ہے کہ وہ تیرے خلاف ہو جائیں۔ کل ذی نعمت محسود، ایک حدیث میں آتا ہے کہ ہر ذی نعمت، جس کو کوئی نعمت ملتی ہے اس کے ساتھ حسد اس کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی نعمت تھی، اور حسد عام طور پہ گھر سے ہی شروع ہوتا ہے، گھر سے ہی حسد شروع ہوتا ہے۔ یعقوب علیہ السلام کی محبت یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھائیوں کو یہ دیکھ کے یہ حسد پیدا ہوا کہ ہمارے اس چھوٹے بھائی کے ساتھ، یوسف کے ساتھ ہی ہمارے والد زیادہ محبت کیوں کرتے ہیں، ہمارے ساتھ اتنی کیوں نہیں کرتے۔ حالانکہ تمام اولاد کے ساتھ باپ کو محبت ہوتی ہے، لیکن کسی کے ساتھ زیادہ ہو سکتی ہے۔ یہ میرے اللہ کا ایک فطری عمل ہے۔ محبت تو اللہ کی دین ہے، جس کے ساتھ زیادہ ہو کم ہو، باقی ساری ہی ان کی اولاد تھی۔ اس کے اوپر انہوں نے یہ پلاننگ کی، انہوں نے یہ اسکیم لڑائی کہ یوسف کو یہاں سے لے جاتے ہیں اور اس کو قتل کر دیتے ہیں، اس کو قتل کر دے تاکہ یہ باپ کے زیادہ چہیتا نہ بنے، یہ باپ کی زیادہ محبت اور شفقت اور توجہ نہ لے جائے۔ تو ان سب بھائیوں نے یہ پلان بنایا، یہ اسکیم بنائی، اور قرآن ہی اس سارے قصے کو بیان کرتا ہے۔ میں اس کی تھوڑی تھوڑی تشریح کر رہا ہوں۔ اس قصے میں زیادہ تر قرآن کی آیات ہیں، بلکہ اکثر قرآن کی آیات ہیں۔ تو وہ کہنے لگے کہ ابا جان ہم آپ والد کے پاس آئے اور کہنے لگے ابا جان ہم کھیلنے کودنے کے لیے جاتے ہیں، ہم سیر و تفریح کے لیے جاتے ہیں، آپ یوسف کو بھی ہمارے ساتھ بھیجیں، یرتع و یلعب، یہ بھی تھوڑا سا گھوم لے گا اور کھیل لے گا، ہم اس کو اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ اس سے پہلے میرے اللہ نے ان کو ایک خواب دکھایا تھا کہ یوسف علیہ السلام چھوٹے بچے ہیں اور ایک پہاڑی کی اوٹ میں بیٹھے ہیں، ایک بھیڑیا آیا اور ان کو کھا گیا ہے۔ تو وہ خواب ان کے ذہن میں تھا کہ یہ کہیں یوسف کو نقصان نہ پہنچے، کہیں یوسف کو نقصان نہ پہنچائیں یہ بھائی، کیونکہ معلوم تھا وہی ان پر آتی تھی اور حسد بھی معلوم تھا۔ تو انہوں نے ایک دفعہ انکار کیا، انہوں نے کہا کہ میں یوسف کو نہ لے جاؤ، یوسف کو میرے پاس چھوڑ دو۔ انہوں نے کہا آپ ہم پہ یقین کریں، ہم اس کی حفاظت کریں گے، اور ہم اس کی حفاظت کرنے کے لیے نحن عصبہ، ہم ایک جماعت ہیں، ہم ایک مضبوط گروہ ہیں۔ انہوں نے کہا تم لوگ کہیں اپنے کھیل کود میں مصروف ہو جاؤ گے، تم اپنے گھومنے پھرنے میں مصروف ہو جاؤ گے، اور کہیں یوسف کو کوئی نقصان نہ پہنچے، کہیں اس کو کوئی بھیڑیا نہ کھا جائے، کہیں اس کو کوئی جانور نہ کھا جائے۔ تو انہوں نے کہا ہمارے ہوتے ہوئے ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ یوسف کو کوئی جانور کھا جائے اور ہم وہاں پہ موجود ہوں، پھر یہ ہمارے لیے تو بڑی شرمندگی کی بات ہے۔ تو والد سے کہہ لا کے 10 بھائی، یوسف علیہ السلام کی عمر اس وقت 7 یا 8 سال تھی۔ کیا معصومیت ہوگی جس کا حسن اللہ خود بیان کر رہا ہے، جس کا حسن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود بیان فرما رہے ہیں، کیا وہ حسن و جمال ہوگا۔ پھر بچپن میں معصومیت اور حسن اپنی عروج پہ ہوتا ہے۔ ایک
बचपने की मासूमियत होती है, फिर नबूवत का हुस्न है, फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने एक हुस्न अता किया है, तो कितना पुरकशिश होंगे वो बच्चे। यूसुफ अलैहिस्सलाम और भाई उनको लेके जाते हैं। रिवायत में आता है, इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि वालिद के सामने तो जो बड़ा भाई था रुवैबिल, उसने अपने कांधों पे बिठा लिया, एक टांग यूं लटकाई एक यूं लटकाई, और यूसुफ अलैहिस्सलाम को खिलाता हुआ और संभालता हुआ वालिद की नज़रों के सामने से ले गया। और जैसे ही थोड़ा दूर गए तो ज़ोर से यूसुफ अलैहिस्सलाम को उतारा और ज़मीन पे फेंका और कहने लगे कि चल तू हमारे साथ सफ़र कर। वो छोटा बच्चा कहता रहा, कभी एक भाई के पास गया कि भाई तुम मुझे उठा लो, मैं थक गया हूं, दूर का सफ़र था, दूर जाना था। कभी दूसरे के पास जाता, मुझे उठा लो मैं थक गया हूं, मुझे उठा लो मैं थक गया हूं। चलते चलते उस जगह पर पहुंचे हैं और रिवायत में आता है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम से बड़ा बुरे तरीके से वो पेश आ रहे थे, उनको बड़े बुरे तरीके से उनसे बातचीत कर रहे थे। तो वहाँ पहुँचे तो उन सब ने जो स्कीम तैयार की हुई थी, एक ने कहा उक़्तुलू यूसुफ को कत्ल कर देते हैं। दूसरे ने कहा नहीं कत्ल ना करो, बल्कि इसको इस कुएं में डाल देते हैं, क्योंकि कत्ल ना किया जाए तो बेहतर है। तो उन सब की ये राय आई कि इसको यूसुफ अलैहिस्सलाम को इस कुएं में डाल देते हैं और वालिद को जाके हम बताएंगे कि यूसुफ को भेड़िया खा गया, हम खेल कूद में मसरूफ़ थे, यूसुफ को भेड़िया खा गया। तो उन सब ने, यूसुफ अलैहिस्सलाम, रुवैबिल ने, यहूदा ने, शमऊन ने, इन तीनों ने पहल की। और यूसुफ अलैहिस्सलाम छोटे बच्चे हैं, इनको कुएं में फेंकने के लिए इन तीनों ने उठाया है। तो जैसे अपने बचाव के लिए कोई ऊंचाई से जब गिर रहा होता है या गिरने लगता है तो वो अपनी आखिरी कोशिश करता है किसी चीज़ को पकड़ने के लिए। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम उस कुएं के किनारे को, उस कुएं के मुंडेर को, उसको पकड़ा दोनों हाथों से ताकि मैं नीचे गिर ना जाऊं। जिस्म नीचे की तरफ लटका हुआ है और वो कह रहे हैं कि भाई मुझे क्यों गिरा रहे हो, भाई मुझे क्यों मार रहे हो। भाई जब घर से दुश्मनी पर तैयार हो जाएं, असबाब ज़िल्लत जिनको हम समझते हैं, अल्लाह ने यहाँ से शुरू किए हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए। वो हकीकी ज़िल्लत असबाब ज़िल्लत नहीं थे। मेरा रब दिखा रहा है कि किन असबाब से यूसुफ को निकाला है, किन असबाब में यूसुफ को डाला, किन मुशक्क़तों और मसाइब में से यूसुफ को डाल के निकाल के दिखाया है। इस सारे किस्से में मेरा अल्लाह मुझे और आपको सुना रहा है। और वो यूँ हाथ पकड़े हुए कहीं मैं गिर ना जाऊं। तो वो ऐसे दिल में सख्ती थी उस वक़्त उनके भाइयों की कि वो लकड़ी, एक बड़ी मोटी लकड़ी लेकर वो यूसुफ के हाथ पे मार रहे ताकि वो एक हाथ छूटा, फिर दूसरा हाथ छूटा और यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं में गिरे हैं। भाइयों ने तो ये सोचा और समझा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम यहाँ से वापस नहीं आ सकेंगे, या ये मर जाएंगे या फिर इनके साथ जो होगा यहाँ तो नहीं होगा। और वो वापस यूसुफ अलैहिस्सलाम को छोड़ के वापसी का इरादा किया। यहाँ मेरे अल्लाह ने अपना निज़ाम चलाना था और यहाँ मेरे अल्लाह ने एक फ़ैसला किया और जिब्रील को हुक्म दिया कि यूसुफ की हिफाजत करो। जिब्रील बर्क रफ्तारी के साथ आया है और यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने पर बिठाकर, और कुएं में एक पत्थर था जहाँ आम तौर पर पानी भरने के लिए डोल आकर टेका करता था, वहाँ पर यूसुफ अलैहिस्सलाम को बिठाया है और बताया है कि घबराओ नहीं, मैं अल्लाह का फ़रिश्ता हूँ और तुम्हारी हिफाजत की गई है। एक रिवायत में आता है कि 3 दिन यूसुफ अलैहिस्सलाम उस कुएं में रहे, उस अंधेरी जगह पर रहे, क्योंकि मेरे अल्लाह ने भाइयों से महफूज रखना था। और एक भाई की उन्होंने ड्यूटी लगाई कि देखते रहो कि कहीं यूसुफ यहाँ से बच के निकला तो नहीं, या किसी ने यूसुफ को यहाँ से निकाला तो नहीं है। और ये लोग वापस पहुँचे हैं अपने वालिद के पास। और क्या किया, इन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज़ उतार ली थी और कमीज़ उतार के उनकी प्लानिंग के मुताबिक, उनकी स्कीम के मुताबिक,
ان کے جسم پر ایک خون لگایا، کسی چیز کا، ایک روایت میں آتا ہے کہ کسی بکری کا انہوں نے ذبح کی اور اس کا خون انہوں نے یوسف علیہ السلام کے کرتے پہ لگایا اور وہ اپنے والد کے پاس گئے۔ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، اور وہ رات کو اپنے والد کے پاس روتے چیختے روتے ہوئے اپنے والد کے پاس پہنچے کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا ہے، یوسف کو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ رات کو کیوں گئے؟ کہ ہو سکتا ہے کہ دن میں وہ کوئی سوراخ لگ جائے، قمیص کو دیکھ کے پتہ لگ جائے کہ نہیں یہ تو بھیڑیے کا خون نہیں ہے، یا کوئی اور ثبوت وغیرہ ہاتھ نہ آ جائے، تو انہوں نے رات کے اندھیرے کو غنیمت جانا اور رات کو روتے ہوئے والد کے پاس پہنچے ہیں، ابا جان ہم کھیل کود میں مصروف تھے اور یوسف کو بھیڑیا کھا گیا، اور علامت کے طور پہ یہ قمیص یہ پیش کی کہ یہ اس پہ خون لگا ہوا ہے اور ہم اس کو بچا نہ سکے۔ تو والد نے کہا کہ تم لوگ جو کہہ رہے ہو میں اس بات کو کیسے مانوں؟ انہوں نے بڑے وعدے کیے اور بڑی قسمیں کھائیں کہ ایسا ہی ہوا ہے آپ مان جائیں، ہم جھوٹ نہیں کہہ رہے۔ تو والد نے کہا بل سولت لکم انفسکم امرا، بل تمہیں تو تمہارے نفسوں نے گھیر لیا ہے، لیکن کوئی بات نہیں، فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما یصفون، میں کسی سے فریاد نہیں کرتا اللہ کے سوائے، میں اللہ کے سامنے ہی اپنی فریاد رکھتا ہوں اور اللہ کے سامنے ہی اپنا رونا رکھتا ہوں اور اللہ کے سامنے اپنا صبر دکھاتا ہوں۔ فصبر جمیل، خوبصورت صبر۔ خوبصورت صبر کس کو مفسرین نے لکھا ہے، کہتے ہیں کہ جس پہ نہ آہ ہو، جس پہ نہ کوئی گلہ ہو، جس پہ نہ کوئی تانا ہو، صبر ہو ایسا کہ ضبط ہو جائے، ہر چیز پی جائے، اس کو صبر جمیل کہتے ہیں۔ انہوں نے بچوں کو کچھ نہیں کہا، صرف یہ کہا کہ یہ کوئی شیطانی چکر ہے، تمہیں تمہارے نفسوں نے گھیر لیا ہوگا۔ جب انہوں نے کہا نہیں حقیقت میں ایسے ہوا ہے، تو انہوں نے کہا کہ یوسف کا غم میرے ساتھ رہے گا، فصبر جمیل، میں اللہ سے خوبصورت صبر کی فریاد کرتا ہوں کہ وہ مجھے صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور انہوں نے صبر کر کے دکھایا ہے۔